سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے آج سے دوسرے موضوع کی ابتدا ہوگی. اسلام کا توحید کے بعد جو دوسرا بنیادی رکن ہے وہ ہے رسالت. رسالت کے حوالے سے بھی توحید کی طرح تفصیل ہے. جس طرح توحید کے بیان میں ایک تفصیل تھی تو ہم نے ایک مختصر سے تعارف میں پڑھا تھا. بالکل اسی طرح رسالت کے حوالے سے بھی تفصیل ہے کہ جس کے اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے چند جو ہے تعارفات ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے. اس میں سے آج ہمارا موضوع ہے کہ رسول کسے کہتے ہیں. اچھا، یہاں لائیو سننے والے جو بھائی ہیں ہمارے، ان کے لیے میں پہلے سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آج چونکہ دیوالی ہے، دیوالی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ایک پٹاخے چھوڑنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو وہ چل رہا ہے، تو اس سے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ آوازیں جو ہیں وہ ریکارڈنگ کے اندر یا لائیو سننے کے دوران میں وہ آئیں، تو اسے برداشت کر لیجیے گا. تو آپ بھی 15 شعبان کو یہی سب کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے بدلہ ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق کیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. مقصود یہ ہے کہ انسان ایک مقصد کے ساتھ تخلیق ہوا ہے. یعنی ایک مقصد سے میری مراد یہ ہے کہ ایک بنیادی مقصد کے ساتھ جو ہے وہ تخلیق ہوا ہے. لیکن چونکہ پیدا ہوتا ہے، لڑکپن گزارتا ہے، نوجوانی میں آتا ہے، جوانی میں آتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مرتا ہے، یہ کچھ اوقات ہوتے ہیں جن سے گزرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ گاتے گاتے گویا بنتا ہے. انسان کو خود کو نہیں پتہ ہے کہ اس کی پیدا کرنے والے نے اس کے پیدا کرنے کے پیچھے مقصد کیا رکھا ہے. یہ بڑا عظیم مقصد ہے. عبادت کے معنی مفہوم سے بھی بحث نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے گا، ہم انشاءاللہ آگے الگ سے عبادت کے معنی مفہوم کیا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے پڑھیں گے. بڑا اللہ ہمیں اس سے فائدہ دے گا. لیکن بات وہی تھی کہ انسان نہیں جانتا تھا. اب پتہ کیسے لگے گا؟ کیونکہ فطری اعتبار سے انسان مختلف الذہن، مختلف الخیال، مختلف قوم قبیلوں، مختلف جو ہے وہ یعنی مزاج سے، مختلف رنگ نسل سے تعلق رکھنے والا ہے. اب یہی وجہ ہے
اس کو اس کے مزاج، اس کی زبان، اس کے قومی انداز، اس کے طور طریقے سے اس کو سمجھانا، یہ بڑا ایک چیلنجنگ معاملہ ہے. لیکن چیلنجنگ معاملہ ہے کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں. خالق تو اس کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے. اب یہاں اس بات کو سمجھیں کہ اس نے اس کے لیے ایک ترکیب رکھی، ایک منصوبہ رکھا. اور منصوبہ یہ رکھا کہ اللہ رب العزت نے خود انسان کو ہی انسان کو سکھانے والا بنایا. انسان ہی سیکھے گا، انسان ہی سکھائے گا. آپ سمجھیں، انسانی حوالے سے اشرف المخلوق بنایا گیا. آپ ان کے ساتھ تھوڑی مدد کروا لیں نا. انسان جو ہے نا، وہ انسان کے ساتھ، یعنی کہ جیسے انسان ہے دیگر مخلوقات کو وہ تربیت دے سکتا ہے، انسان اس خوبی کے ساتھ پیدا ہوا ہے. لیکن انسان کو سکھانے کے لیے انسان ہی کو رکھا گیا، کسی غیر مخلوق کو نہیں رکھا گیا. تو بہت ممکن تھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ دیتا کہ ہمیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ یہ ہماری جنس کا نہیں ہے، ہمیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہماری قوم کا نہیں ہے، ہمیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس کا چہرہ اس طرح کا، یا یوں جو بھی ایکس وائی زیڈ بات ہے. لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو ہی انسانوں کو سکھانے والا بنا کر بھیجا. تو جب انسانوں کو بھیجا گیا، جنت سے اتارا گیا آدم علیہ السلام کو. ابھی یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ ہم دوسرے موضوع میں اس حوالے سے بڑا تفصیل سے پڑھیں گے. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 38. اللہ رب العزت نے فرمایا اب میرے پاس سے تم تک ہدایات آئیں گی. آپ اس کو سمجھے گا بات. میرے پاس سے تم تک ہدایات آئیں گی، تم میں سے جس نے ان ہدایات کی پیروی کی ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اچھا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ ان دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے آپ کو کوئی اونچے اونچے پہاڑوں پہ چڑھنا پڑے گا، جنگلات چھاننے پڑیں گے، دریاؤں کی تہوں میں جانا پڑے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت بڑے پیمانے پہ ڈسکوریز کرنی پڑیں گی. اللہ نے مہربانی کر دی آپ کے اوپر کہ آپ جن چیزوں کو جان کر دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ سب ہدایات بھیجنے کا پہلے سے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے انتظام کر دیا اور اس کے لیے آپ کو خبردار کر دیا. آپ یہاں بیٹھے، آپ ادھر آ کے بیٹھے، ان کو ادھر کر، ٹھیک ہے، اس کے لیے خبردار کر دیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب مجھ سے تم تک یعنی کہ ہدایات آئیں گی. اچھا، یہاں سے ایک نقطہ سمجھے گا، بس کھول دیں، اگر آواز آئے تو بند کر دیجیے گا. یہاں سے ایک جو نا نقطہ سمجھے گا کہ اتنی تو بات ہے کہ وہ جو ہدایات ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں وہ بھیجنی ہے. وہ ہدایات ہم خود سے نہیں حاصل کر سکتے. یہ پہلے تو اس حوالے سے آپ ذہن بنا لیں. یار اس کو اب چھوڑ دیں، اب مجھ سے نہیں ہو پائے گی بات، ٹھیک ہے. وہ ہم خود سے جو ہے نا، مطلب یعنی اس کے لیے ہم کوشش اگر کریں تو نہیں ہو پائے گا معاملہ. اللہ رب العزت نے وہ ہدایات ہم پر بھیجنی ہے اور اس کا ایک رستہ ہوگا، اس رستے کو جاننا سمجھنا ضروری ہے. ابتدا کے اندر انسان کیلا لفظ منہ سے نکل گیا میرے، کیونکہ پتا اس کا بڑا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے. ابتدا میں انسان جنت کے پتے پہنا ہوا دنیا کے اندر آیا ہے. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس حوالے سے، سورہ اعراف میں اس کا ذکر موجود ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ یعنی کہ اپنی معاشرت کے اعتبار سے اتنا غریب تھا. غریب سے میری مراد یعنی ما فوق الحال، وہ اپنے حال پر نہیں تھا، اپنی اصل کیفیت کے اوپر نہیں تھا. ابتدا کے اندر اسے نہیں پتا سنت کیا ہے، حرفت کیا ہے، اسے نہیں پتا خانگی امور کیا ہے، اسے نہیں پتا سیاسی امور کیا ہے، اسے نہیں پتا دفاع کیا ہے. یہ ساری چیزوں سے کچھ بھی نہیں پتا، بلکہ اسے یہ نہیں پتا اس کا دشمن کون ہے.
آپ کو پتا دنیا کے اندر ایسی مخلوقات موجود ہیں جو اصل میں اپنی بود و باش کرتی ہی اپنے دفاع سے ہیں. جتنا وہ یعنی اپنے دفاع سے سروائیو کرتی ہیں نا اتنا وہ کسی اور چیز سے سروائیو نہیں کرتی. ایسی مخلوقات دنیا میں موجود ہیں. اس کی مثال آپ لے لیجئے وہ جاندار جو شکار ہوتے ہیں وہ اپنے دفاع سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اپنے دشمن کو سمجھتے ہیں تب ان کی زندگی چل سکتی ہے. وہ اپنے دشمن کو نہیں سمجھتے ان کی زندگی نہیں چل پاتی. دشمن انہیں شکار کر کے مار دیتا ہے. انسان کو یہ تک بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا حقیقی دشمن اصل میں ہے کون. اور انشاءاللہ دوسرے موضوع میں اس کے حوالے سے بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے. میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں. اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کرا سوائے ابلیس کے. سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اس کو, تو نے مجھے آگ سے پیدا کرا ہے, اس کو مٹی سے پیدا کرا ہے. وہیں سے وہ ابلیس جو ہے اس کو دھتکار دیا گیا اور جو مقام اس کو حاصل تھا وہ اسے چھین لیا گیا. جب وہ مقام اس سے چھین لیا گیا اب اس نے ذہن بنا لیا, جیسے کہ خود اس نے کہا ہے لا اقعدن الی صراطک المستقیم, اے اللہ اب صراط مستقیم پر میں گھات لگا کے بیٹھوں گا. ہم پڑھیں گے بہت تفصیل سے سوال ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کے رستے کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس کھلے دشمن کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا تھا, کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں اتارا ہمیں ساتھ ہی کہہ دیا فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میرے پاس سے تم تک ہدایات ہے. ہماری ہدایات اللہ رب العزت کے پاس سے آتی ہیں. اور ساتھ ہی اصول بتا دیا فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر جو ان ہدایات کی پیروی کرے گا, تم میں سے جو بھی ان ہدایات کی پیروی کرے گا اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم, وہ کوئی غمگین ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا فطری اعتبار سے ان کا علیحدہ علیحدہ ہونا. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 213 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ, پہلے لوگ سارے ایک گروہ تھے. پہلے لوگ سارے ایک گروہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, اللہ نے ان کے اندر بھیجے نبی خوشخبریاں دینے والے, ڈر سنانے والے. وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, اور ان کے درمیان میں اپنی کتاب حق کے ساتھ اتاری. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, تاکہ لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کریں حق کے ساتھ ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. یہ بنیادی بات, یہ بنیادی بات. انسان نہیں جان سکتا کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا پہننا ہے, کیا نہیں پہننا ہے, سند کیا ہے, رفت کیا ہے, دیگر معاملات کیا ہیں. اور اس میں انسان کو جو چیلنج قبول کرنا اور مقابلہ کرنے کی صفت کے ساتھ جو پیدا کیا گیا, اس کے اندر وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے, اور یہ مقابلہ ان کے اندر پیدا کرے گا حرص کو, حسد کو, بغض کو, نفرت کو, تعصب کو, جنگ کو, جدل کو, تفرقے کو. یہ ان کے اندر پیدا کرے گا, اور نتیجہ یہ نکلے گا جس اجتماعیت میں رہتے ہوئے وہ امن اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں, وہ اجتماعیت انہیں حاصل ہو ہی نہیں پائے گی. اور پھر دشمن عقیدے کی راہ سے, عمل کی راہ سے, معاشرت و معیشت کی راہ سے انہیں گمراہ کرے گا. تو اس صورت میں وہ لوگ کہ جو راہ حق پر ہیں وہ اور گمراہوں کے درمیان میں تو ویسے اختلاف بعید نہیں رہتا, مشکل نہیں رہتا. اب اس صورت میں جب ان میں اختلاف ہو تب بھی تو وہی معاملہ آئے گا, دوبارہ سے اصل بات کی طرف, حق بات کی طرف انہیں لایا کیسے جائے. اللہ رب العزت نے اسی کے لیے یعنی کہ ہدایات کی پیروی کرنے کے لیے, ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے, اور دیکھیں اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو ہدایات بھیجنی ہے.
سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور ہم نے تمہارے لیے اسی رستے کو بطور دین مقرر کیا جس کی ہم نے تاکید نوح علیہ السلام کو کی اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کو، اور ہم نے وحی کے ذریعے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، تفرقہ مت کرو۔ اجتماعی زندگی جب تک یعنی برابری کی زندگی جب تک انسان نہیں گزارے گا وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ مساوات کی زندگی جب تک انسان نہیں گزارے گا وہ برابری پر نہیں ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اپنی ہی نوح کو ختم کر ڈالے گا، اپنے آپ کو ہی ہلاک کر ڈالے گا، ختم کر ڈالے گا اگر عدل کی زندگی، برابری کی زندگی، مساوات کی زندگی بسر نہیں کرتا تو۔ یہ سورہ شورى آیت نمبر 13 کا اشارہ دینے کا مطلب کیا تھا، ذرا توجہ کیجیے گا۔ ایک تو طرف ہے نوح علیہ السلام، سنو، جنہوں نے عقائد کی تعمیر کرنی ہے، یعنی عقائد کو بتانا ہے۔ ایک طرف ہے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے مرکز کی تعمیر کرنی ہے، جنہوں نے قومی تعمیر کرنی ہے۔ ایک طرف ہے موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے جنگ کے لیے تیار کرنا ہے، اور ایک طرف ہے عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے دوبارہ سے سب کو یعنی مشترک کرنا ہے اس طریقے پر جس پر رہ کر آخر کار آ کر، آپ دیکھیں نا، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام تک آ کر آخر کار دنیا اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ دین نام ہے عقیدے سے لے کر پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک کا، دین نام ہے عقیدے سے لے کر پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک کا، کہ اگر بحیثیت انسان ان سب چیزوں کی اگر ہمیں ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں ہدایات کی ضرورت ہے۔ ان ہدایات کو یعنی دے کر اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے بعض کو چن کر انہی میں بھیجا، انسانوں میں سے بعض کو چن کر، بنیادی بات سمجھنے کی کہ وہ اختلاف کا شکار نہیں ہوں۔ اختلاف ان کے اندر کیا لے کے آئے گا؟ اختلاف ان کے اندر خرابی لے کے آئے گا ہر طرح کی۔ اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں اور سمجھے گا۔ اچھا دیکھیں، فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ آپ میری بات سمجھیں، وہ آدمی کہ جو مثال کے طور پر مہذب اقوام کے اندر پیدا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری اپنی ہی انسانی تہذیب کے اندر جن اقوام کو مہذب کہا جاتا ہے، مہذب اقوام وہ ہیں کہ جنہیں جو جسم اپنا پورا ڈھانپتے ہوں۔ دیکھو تہذیب کی تعریف بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے ہاں پڑھے یعنی وہ لوگ کہ جو خود کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، جسم کو پورا ڈھانپتے ہوں، بات اپنی سامنے والے کو سمجھا سکتے ہوں، مضر صحت نہ کھاتے ہوں، مفید صحت کھاتے ہوں، مفید صحت پیتے ہوں، تعلیم سے روشناس ہوں، تعلیم حاصل کرتے ہوں، علوم و فنون میں ترقی کا جذبہ رکھتے ہوں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہوں، اپنی ملکی حدود کو بڑھاتے ہوں، اپنی صنعت و حرفت کو ترقی دیتے ہوں۔ ہمارے ہاں یعنی انسانوں کی تہذیبی جو لغت ہے اس کے اندر تہذیب یافتہ قوم اس کو کہا جاتا ہے، لیکن آخر کار اس قوم کے درمیان میں بھی شخصی قومی اختلافات ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی آپ نے جو کچھ اب تک سیکھا ہے وہ ان ہدایات سے، جو ہدایات پہلے دن آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس آئیں گی، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئیں گی، آپ کے خالق کی طرف سے آپ کے پاس آئیں گی، آپ تک ان میں سے سب نہیں پہنچ پائی ہیں، آپ سے سب رہ گئی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس ہدایت کو جو بتانے والا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آدمی اسے اپنا ہادی مانے، یہ مانے کہ یہ ہدایت سمجھائے گا، سکھائے گا۔
قوموں کی ترقی کا راز مضمر ہے دین میں، ان ہدایات میں جو اللہ رب العزت نے اتاری، اور وہ ہدایات کوئی عام بندے کے پاس آتی نہیں ہے، اس کی وجہ بھی ہم سمجھیں گے۔ یا اللہ تو نے ہمیں خالی چھوڑ دیا، تو نے شہد کی مکھی کو پیدا کرا، اسے شہد بنانے کا طریقہ سکھا دیا، تو نے دیمک کو پیدا کرا، اسے لکڑی کریدنے کا طریقہ سکھا دیا، تو نے جس مخلوق کو بھی تخلیق کیا اس کو اس کی تخلیق کا مقصد بتا دیا، وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہ اپنی تخلیق کو پورا کر گئے دنیا میں۔ اے اللہ تو نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد نہیں بتایا، ہمیں نہیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے کہ تاکہ بعد میں انسانوں کا اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، یہ نہ کہہ دیں اے اللہ تو نے ہمیں نہیں بتایا، تو نے ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد نہیں بتایا، تو نے ہمیں ہدایات نہیں بھیجی۔ آپ سمجھے گا ذرا بات، اور دیکھیں غور کریں ذرا بات۔ ابھی تو یہ ہے نا ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا نہیں ہے، زیادہ تر اس وقت ہم سب زیادہ تر یہاں ہم جو بھائی بیٹھے ہم تو سب مسلمان بیٹھے ہیں، اور زیادہ تر جو سننے والے بھائی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ہمیں کوئی ایتھیسٹ نہیں سن رہے ہو تو اللہ ماشاء اللہ۔ ایک بات بتا رہا ہوں، اصل میں تو یہ موضوع ہے بھی انہی کے لیے، اور یہ موضوع غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اب میری بات سمجھے گا، اب بات یہ ہے کہ آپ اس ابتدائے دن کے اندر نہیں ہو جس میں پہلا انسان دنیا میں کھڑا ہے۔ یا اللہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں، یا اللہ میں یہاں کیوں بھیجا گیا ہوں، یا اللہ کیا مقصد ہے، میں کیسے زندگی گزاروں گا، کیسے معاملات کو لے کر چلوں گا، کیسے ہوگا یہ سب کچھ۔ میں نے کیا عرض کیا، جنت کے پتے جسم پر ڈھانپے انسان دنیا میں آیا، اس کو لباس پہننا سب سے پہلے دنیا میں سیکھا ہے اس نے، اسے یہ نہیں پتا گھر کیسے بنانا ہے، رہنا کیسے، کچھ بھی نہیں پتا۔ دیکھو ذرا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، خود کون ہے، خود رسول ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، خود رسول ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حجاز میں زندگی کچھ عرصہ ہی بسر کی ہے، زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ شام میں رہے، فلسطین میں رہے، انہی علاقوں میں رہے، یہ کچھ عرصہ رہے۔ اور ابھی ہم پڑھیں گے ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتا تھا، ہر نبی ایک مخصوص حصے کی طرف آتا تھا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کیا دیکھ رہے ہیں، اور سنو یار توجہ سے، کیا دیکھ رہے ہیں جب یہ دیواریں بلند ہو رہی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں چاروں طرف؟ لوگ بادیہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، عرب خطے کے لوگ بادیہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج یہاں پانی ہے، آج یہاں بستی آباد کر لی، کل یہاں سے پانی ختم ہو جائے گا تو پانی کی تلاش میں نکلیں گے، پھر جہاں پانی مل جائے گا وہاں جا کے بستی کو قائم کر لیں گے۔ کوئی اسٹیبلش شہر کا وجود نہیں، تصور نہیں، شہر کا تصور نہیں تو صوبے کا تصور نہیں، صوبے کا تصور نہیں، ریاست کا تصور نہیں، ریاست کا تصور نہیں، سلطنت کا تصور نہیں۔ جس کے پاس جتنی زیادہ بھیڑ بکریاں ہیں وہ اتنا زیادہ امیر ہے۔ سونے کا تصور نہیں ہے کہ سونا جمع کرے تو کہے کہ میں سب سے زیادہ امیر ہوں۔ قوموں کو مطیع و فرما بردار بنائے تو کہے کہ میں حکمران ہوں۔ 2 بیوی، 4 بیوی، 3 بیوی، 6 بیوی، 8 بیوی، 16 بچے، 20 بچے، 25 بچے ہیں تو اس اعتبار سے اپنا مطاع ہونا ثابت کر رہا ہے، دیکھو میرا کتنا بڑا خاندان ہے۔ یہ سوچیں، یہ فکریں، آپس میں معمولی معمولی باتوں کے لیے لڑ رہے ہیں، آپس میں بھائی ہیں، آپس میں خونی رشتے ہیں ان کے،
لیکن معمولی معمولی باتوں پر آپس میں لڑیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں حقیقی دشمن کون ہے اور پتہ ہی نہیں اس کے لیے تیاری کیا کرنی ہے. خود کو بظاہر انسان سمجھ رہے ہیں، لیکن مہذب انسان اصل میں ہوتا کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے، انسان ہوتے ہوئے بھی اپنے بنائے ہوئے پتھروں کے بتوں کے آگے جھک رہے ہیں. خود مخلوق ہوتے ہوئے اپنے بنائے ہوئی چیزوں کو خالق سمجھتے ہوئے ان کے آگے جھک رہے ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے بھی کسی شخص کو چن لے، ان میں سے بھی کسی شخص کو چن لے، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب، انہیں شریعت کی تعلیم دے، والحکمہ، زندگی گزارنے کی حکمت تدبیر و سیاست کیا ہوتی ہے وہ سکھائے انہیں، ویزکیہم، انہیں پاک کرے، انہیں اس تہذیبی آلائش سے پاک کرے جس میں آلودہ ہوتے ہوئے یہ خود کو انسان سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ تو انسانیت سے گئے گزرے ہوئے ہیں. انک انت العزیز الحکیم، انک انت العزیز الحکیم. ایسی کوئی بھی آپ آیت اٹھا کے دیکھیں، آپ اللہ کی یہ دو صفات کا ذکر ساتھ پائیں گے، انک انت العزیز الحکیم. بے شک اللہ تو ہی غلبہ رکھنے والا، تو ہی حکمتوں والا ہے، تو ہی جانتا ہے کب ہدایت دینی کب نہیں دینی، تو ہی غلبہ رکھنے والا ہے، کس کے ذریعے ان کو مطیع و فرما بردار بنا کے اپنی بات سمجھانی سکھانی ہے تو ہی جانتا ہے. ہم تو بس گزارش کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ چاہیے ایک استاد چاہیے، ایک ہادی چاہیے، رستہ دکھانے والا چاہیے، ایک قائد چاہیے، ایک رہنما چاہیے. تو چاہیے کہ جو سکھائے سمجھائے. جانوروں کے ہوتے ہیں تو انسانوں کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جانور ایک برابر کی ایک ہی نوع کی طاقت رکھنے والے بھی اپنے قبیلے کے بڑے کی سن رہے ہوتے ہیں تو انسان کیوں نہیں؟ یاد رکھیں یہ سوچ بڑی زہر قاتل ہے، میں اپنے اندر خود سب کچھ ہوں، نہیں. اور یہ سوچ بڑی تعمیری ہے کہ میں بغیر علم کے کچھ بھی نہیں، میں بغیر آگاہی کے کچھ بھی نہیں. انسان نے اس سوچ سے ترقی کی ہے. اور دیکھو ذرا کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ ہر دور میں، یہ پہلا انسان کھڑے ہو کر بھی یہی دعا کر رہا ہوگا. 100 سال بعد جو بھی قومی ماحولیاتی زوال دیکھتے ہوں گے اس وقت بھی وہاں یعنی اس نسل میں، اس جنریشن میں کھڑے لوگ بھی یہ سوال کرتے ہوں گے، ہر دور میں کرتے ہوں گے. چلو اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں. سورہ اعراف آیت نمبر ہے 157. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو پیروی کرتے ہیں بے پڑھے نبی کی جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات کے اندر اور انجیل کے اندر. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. سنو یار بڑی غور طلب بات، کہ وہ انہیں بھلائیوں کا حکم دے، وہ انہیں برائیوں سے روکے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے، یعنی حلال بتائے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور خبیث چیزوں کی طرف توجہ دلائے کہ یہ ناپاک بیہودہ چیزیں ہیں ان سے بچو. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے ان کے ہر قسم کے بوجھ اور گلے کے پھندے اتار کر پھینکے. چاہے ان بوجھوں کا، ان گلے کے پھندوں کا تعلق کسی قومی غلامی سے ہو، چاہے اس کا تعلق جہالت سے ہو، چاہے اس کا تعلق عقیدے کی جہالت سے ہو، دینی جہالت سے ہو، چاہے اس کا تعلق معیشت کے کھوکھلے پنے سے ہو، چاہے معاشرتی زوال سے ہو، اس گلے کے پھندے کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، وہ تربیت کرے، وہ سکھائے، وہ سمجھائے، نکالے ہمیں ان اندھیروں سے اور باہر کرے. مقصد ہے اس ہادی کا، یہ مقصد ہے اس ہادی کے آنے کا. سنیں ذرا بات.
یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات، اس کے صفحہ نمبر 292 پر الرسالۃ والرسالۃ، معنی پیغام اور پیغام پہنچانے والا منصب ہے۔ الرسول مطلب وہ شخص جو پیغام دینے کے لیے بھیجا ہوا ہے، جو بھیجا ہوا ہے پیغام دینے کے لیے۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ جہاں بھی آپ دیکھیں لفظ ہم نے جو رسول پڑھا، جہاں بھی وہاں پر ہم نے یعنی آیت میں جہاں بھی رسول کا لفظ آیا، مراد اس کی کیا ہے اس لفظ کی؟ کہ جو پیغام دینے کے لیے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پڑھا نا ہم نے سورہ بقرہ کا سب سے پہلے، ہم سے تم تک ہدایات پہنچیں گی۔ اس کا مطلب وہ جو رسول ہے، یہ رسول مطلب لغت میں رسول ہر پیغام پہنچانے والے کو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کون ہے؟ وَلَكِن الرَّسُولُ، سب سے پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، یہی اب ہمارا موضوع رہے گا مستقل آگے تک۔ وَلَكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ جو اللہ کا رسول ہے اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہم نے پڑھا ابھی سورہ آراف کے اندر آیت میں، نبی۔ سنو ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 1022 پر اور 1023 پہ اس حوالے سے بات کی، ذرا سمجھے گا۔ النبا، اس کے معنی خبر مفید کے ہیں۔ نبا کس خبر کو کہتے ہیں؟ بھائی خبر تو خود عربی کا لفظ ہے۔ اب بھائی سنو توجہ سے میری بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے اندر بحثیں یہ ہوتی ہیں کہ نبی نور تھے یا بشر، علم غیب رکھتے تھے یا نہیں، میلاد منانی ہے یا نہیں۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، ہم ایسے ملک میں نہیں رہتے جہاں بحث یہ ہوتی ہو وہ رسول بھی تھے یا نہیں، وہ رسول یا نبی بھی تھے یا نہیں، یا کوئی رسول یا نبی بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہم کسی ایسے ملک میں نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پہ جب اس قسم کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پہلو بدل رہے ہوتے ہیں، یار اس کا ہم سے کہتا، اور خبردار رہیے، ہوشیار رہیے، آپ کو بہت جلد یہ قوم ٹکرانے والی ہے، آپ ہی کے اندر سے نکلیں گے اور آپ سے پوچھ رہے ہوں گے، ہاں بھائی رسالت کیا ہے؟ بھائی ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا اس موضوع کی اہمیت کیا تھی۔ ہماری قوم کا یہ قومی المیہ ہے، ہم خطرے کے لیے پہلے سے آگاہی اور تیاری کر کے نہیں رکھتے، جب آ جاتا ہے نا پھر اس کے لیے ہم سد بات کر رہے ہوتے ہیں اور وقت لگ رہا ہوتا ہے۔ ہوشیار قوموں کی پہچان یہ ہے کہ وہ خطرے کو پہلے سے آگاہ ہو کر اس کے لیے تیاری کر کے رکھتے ہیں، ہمارے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ النبا کے معنی خبر مفید کے ہیں، جو علم یا غلبہ ظن کا فائدہ دے۔ عربی زبان میں خبر تو کسی بھی خبر کو کہتے ہیں، کوئی بھی نالج کی چیز خبر ہے، لیکن نبا کس خبر کو کہتے ہیں؟ وہ خبر جو مفید ہے، فائدہ مند ہے، کوئی افواہ نہیں ہے، کوئی بکواس نہیں ہے، یہ علم کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس سے علم حاصل ہوتا ہے، کم از کم ظن غالب حاصل ہوتا ہے۔ ظن غالب آدمی سوچنے پہ تحقیق پہ مجبور ہوتا ہے، اور حقیقی معنی کے لحاظ سے کسی خبر پر نبا کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تین چیزیں موجود نہ ہوں، یعنی نہایت مفید ہونا، اور اس سے علم غلبہ ظن کا حاصل ہونا، اور نبا صرف اس خبر کو کہا جاتا ہے جس میں کذب کا احتمال نہ ہو۔ نبا اس خبر کو کہا جاتا ہے جس میں کذب یعنی جھوٹ کا احتمال نہ ہو، جیسے خبر متواتر ہے، خبر الہی ہے، خبر نبوی ہے۔ اور لفظ نبا چونکہ معنی خبر کو متضمن ہوتا ہے، اس لیے اخبرتہ بقضا کی طرح انباتہ بقضا کا محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور معنی
کہ علم کو متضمن ہونے کی وجہ سے عالم تو ہو قضا کی طرح انبا تو ہو قضا بھی کہا جاتا ہے. جیسے فرمایا، یہ قرآن کی آیت بطور مثال انہوں نے دیے، قل ھو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ یہ ایک بڑی، یعنی کہ ڈرا دینے والی ایک ہیبت ناک خبر ہے، لیکن تم اس کو دھیان میں لاتے، تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے. یا جیسے کہ فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپ سے اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں. تو مقصد لفظ نبا کا اطلاق مفید علم خبر پر ہوتا ہے. اب النبوۃ، وہ سفارت جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ان کے امور دنیاوی اور اخروی میں موجود خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جاری ہوتی ہے، اس سفارت کو نبوت کہا جاتا ہے. انسان کو پہلے دن سکھایا گیا لباس منع. بات سنو توجہ سے میری بات سنو. اللہ نے ایک شخص کو چنا، اس کو سمجھایا لباس منع، اسے لباس منع. اب تیرے ساتھ موجود جتنے ہیں ان کو سمجھا کہ یہ لباس منع ہے، ایسے پہنے. توجہ سنو میری بات. تہذیب کی پہلی چیز آپ کے پاس آ گئی. آپ میں اور گدھے میں فرق ہے. گدھا لباس نہیں پہنتا، آپ میں اور گدھے میں فرق ہے. آپ انسان ہیں، گدھے نہیں ہیں. سنو، لباس پہنا 12 جنریشنز گزر گئیں. ایک جنریشن اس وقت میں 2000 سال عمر رکھتی تھی. آدمی کی عام نارمل عمر 2000 سال ہوتی تھی. 2000 سال گزر گئے، نئی نسل کھڑی ہوئی. شیطان آیا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن. اور سورہ اعراف میں پڑھیں گے ہم، سورہ اعراف میں اشارہ دیا گیا، وہ سب سے پہلے جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ننگا کر دے، تمہیں بے لباس کرے. وہ آیا، مثال ہے، یہ مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں بات. وہ آیا اور اس نے آ کے سمجھایا، بے بھائی مجھے بتاؤ، تم اس وقت نیچر میں ہو، تم اس وقت قدرتی ماحول میں ہو نا. بھائی انسان کوئی فلیٹس میں تو رہتا نہیں تھا. انسان وادیوں میں، پہاڑوں میں، جنگلات میں، ریگستانوں میں رہتا تھا، کھلے میدانوں میں رہتا تھا، کھلی آب و ہوا میں رہتا تھا. تم نیچر میں رہتے ہو، ہاں ٹھیک ہے. نیچر میں تم نے کوئی بھی جاندار اوپر سے پوشاک پہنتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. تم کیوں پہنتے ہو؟ اب کیوں کا جواب نہ آنے کے نتیجے میں اچھا پتہ نہیں، وہ اتارو. دس از ناٹ نیچرل، یہ نیچرل نہیں ہے، نیچرل رہو. اتار دیا. ابھی سنو ذرا بات کو. 2000 سال کے درمیان میں کوئی آیا؟ میری بات توجہ سننا. 2000 سال کے درمیان میں کوئی آیا نہیں، یہ اتار دیا. جیسے ہی اتارا اب آیا ہادی اللہ کی طرف سے، اور اب اس نے سمجھایا لباس پہنو. کھانا کیسے کھاؤ نہیں، رہنا کیسا نہیں، کوئی چیز نہیں سمجھائی اس نے. اس نے کہ کیا سمجھایا، کیا کرنا ہے تمہیں؟ اس نے کہ سمجھایا لباس پہنو. لباس اتار کے تم غلط کرتے ہو، بے پردگی کر کے تم غلط کرتے ہو. تم میں اور جانور میں فرق ہے. دس از یور نیچر. اور سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سنو ذرا بات کو. یہ ہے نبوت. نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں اور اللہ کے درمیان میں وہ وسیلہ ہے، وہ واسطہ ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ طریقہ ہے کہ جس سے امور دنیاوی اور امور اخروی میں انسان جن خرابیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپنی نیچر سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ سے ان کو اپنی نیچر کے اوپر لے کر آتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے. آپ سمجھیں، انسان کو، انسانیت کو ہدایات کی ضرورت ہے، اور ہدایات کو محض ہدایات کی حد تک نہیں بلکہ ان ہدایات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سنیں ذرا بات کو اور دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں، کیفیت یہ ہے، آج ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو قوموں میں
جو خرابیاں تھیں قوموں میں، تاریخ کا مطالعہ کریں، ایک قوم میں خرابی تھی، اس قوم نے اس خرابی کو اپنے اندر سے نکالا، وجوہات سے بھی بحث نہیں ہے کہ کیسے نکال دیا، پھر ایک عرصہ گزرا، وہ خرابی کسی اور قوم میں آئی، پھر اس قوم نے اس خرابی کو اپنے اندر سے نکال دیا، پھر یہ خرابی کسی اور قوم میں آئی۔ سمجھیں ذرا اس بات کو، آج جب ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو بظاہر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آخر کار انسان لڑکتے گرتے پڑتے نقصانات ہوتے سیکھتے سمجھتے، آخر کار انسان اب سمجھ گیا ہو تو اب اس کے بعد انسان کو خدائی الہامی ہدایات کی ضرورت نہ ہو، سمجھ گیا انسان۔ لیکن ہوا کیا ہے، انسان لفظ نسیہ سمجھتا کہ جس کا معنی ہے بھول جانے والا، وہ بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، اور سے فراموش ہوتے کے ساتھ ہی اس کا اصل دشمن اس کے پاس آتا ہے، اور وہی خرابی اس کے لیے اچھائی اور نعمت بتا کے اسے دوبارہ سے قائل کرتا ہے اس چیز کے لیے یہ کام کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہی خرابی ہم آج دیکھو، یہ آپ سمجھ لیں گلوبل ولیج بن چکا ہے، دنیا سمٹ کے ایسے آ چکی ہے، گوگل کریں، نیٹ پہ ویسے سرچ کریں، آپ تحقیقات آپ حیران رہ جائیں گے، قوموں میں جان لیے گئے نقصانات معاشرتی معیشتی، جان لیے گئے جرائم، جان لیے گئے گناہ چھوڑ دیے گئے تھے جو، وہ آج بھی آپ کو آج بھی قوموں کے اندر نظر آئے گے، جس کا مطلب آج بھی انسان کو خدائی ہدایات و تعلیمات کی ضرورت، انسان جب تک خدائی ہدایات کی طرف نہیں آئے تہذیب کی طرف آ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، حقیقی تہذیب کس چیز کا نام ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس پرٹیکولر نام سے یعنی موسوم کیا ہے، فرمایا اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل آیت نمبر 15، ہم نے تمہاری طرف بھی رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، بالکل ایسے کہ جیسے فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا، فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا۔ پتا آپ کو اہم نقطہ کیا ہے، اللہ یہاں یوں بھی کہہ سکتے تھے اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی عاد رسولا الی ثمود رسولا، کسی قوم کا کسی دوسری قوم کا نام لے کر بھی اللہ کہہ سکتا تھا۔ غور طلب نقطہ ہے آیت میں، حالانکہ سورہ مزمل مکی سورت، حالانکہ دیکھا جائے تو مکے کے اندر ابھی تو کیفیت یہ ہے وہ دوسری چیزوں کے لیے تو تیار ہو، بڑی چیزوں کی تیاری کی تو نوبت بعد میں آئے گی۔ ایک آدمی ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، ایک آدمی پیدا ہوئی ہوئی اپنی بیٹی کو، معصوم سی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر رہا ہے، ابھی پہلے اس پہ تو ذہن سازی ہو جائے نکی، بہت پیچھے ہیں یہ، ان کے اندر جانور رہ رہے ہیں ابھی۔ اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، رسول کیسے؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا، تو فرعون کی طرف جو رسول کہتا وہ کیا، میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں، مسواک ایک بالشت رکھنی ہے یہ 3 انگلیوں کے برابر، بغداد کی طرف منہ کر کے 101 مرتبہ یہ والا درود پڑھو تو بشارت ہوتی ہے۔ 2 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والے فرعون کی طرف ایک غور طلب نقطہ ہے، ایک مظلوم قوم کے فرد کو اٹھا کے تربیت دلوا کے اس قوم کے نمائندے کی حیثیت سے اور اس حیثیت سے بھیجا گیا ہے کہ طاقت اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دی، کہ کبھی تم پہ ظلم کیا گیا تھا، موضوع نہیں ہے ورنہ بھی میں بتاتا کہ کبھی تم پہ ظلم کیا گیا تھا تو طاقت اٹھا کے ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دے دی تھی تاکہ ظالموں سے تم یہ تخت و تاج چھین لو اور مظلوموں کو حکومت دلواؤ۔ آج تم طاقت کے اندر ہو تو کیفیت یہ ہے کہ بجائے اس میں کہ تمہارے اندر عاجزی آنی چاہیے تھی اور اللہ کے آگے تمہیں اپنے آپ کو جھکا لینا چاہیے تھا، مزید ان ہدایات کی پیروی کے لیے کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ 2 بر اعظموں ہی نہیں پوری دنیا پر تمہاری حاکمیت ہوتی،
لیکن آخر کار تم اپنی اوقات کو بھول گئے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کے قاعدے کو بھول گئے. تمہیں نے تکبر شروع کر دیا, تم ہی ظالم بن گئے, تم نے ہی ظلم شروع کر دیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. آ جاؤ رائے راست پر, اس بات کی طرف آ جاؤ جس کا حکم اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ تم نے حکومت اس طرح کرنی ہے اور اس مظلوم قوم کو آزاد کر دو. جس پہ ظلم کر رہے ہو ان بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر دو, میرے ساتھ بھیج دو. یہ تمہارے لوگ نہیں ہیں, یہ تمہارے محکوم نہیں ہیں, ان پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام یہ دعوت لے کر گئے تھے فرعون کے پاس. تیرے تخت و تاج سے بحث نہیں ہے, تو ہدایت پر آ جا, تجھ سے اللہ اپنے دین کا کام لے لے گا. یہ تخت و تاج تو جس کے پاس بھی ہے بڑی ذمہ داری ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا. یہ تو بڑی ذمہ داری. یہ نہیں چاہیے, وہ چاہیے جن پر تو ظلم کر رہا ہے. تو یہاں رہے, تو اللہ کی ہدایت پر عمل کر لے. سنو, غور طلب نکتہ ہے. رسول آپ کے پاس صرف وظائف لے کر نہیں آتے, صرف عقائد لے کر نہیں آتے, صرف طہارتوں کے طریقے نہیں لے کے آتے, بلکہ آپ بعثت فرد جو سوچتے ہو, جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں, جو آپ کرنا چاہتے ہو, بعثت فرد اور جو بعثت قوم کرنا چاہتے ہو, ان سب کا حل, ان سب کا طریقہ لے کر رسول آتے ہیں. یہ رسول ہے اللہ کی طرف سے ہادی. اور سنو, یہ معمولی کام نہیں ہے, یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کو دی گئی اسے دی گئی. جو وہ پورا نہ کرے وہ گناہگار اور ظالم ٹھہرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ اندازہ تو کریں, جو اگر وہ پورا نہ کرے, جو کہ ناممکن ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 67, اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بھائی میری بات توجہ سے سنو, بہت توجہ سے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول, اے رسول, اے پیغام رسا, اے رسول, اے نبی اور رسول, بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ اللہ کی طرف سے تیری طرف اترتا ہے, جو ہدایات انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اتر رہی ہے, جو کچھ اتر رہا ہے تیری طرف, لوگوں تک پہنچا, لوگوں تک پہنچا. بلغ, تبلیغ کر, پہنچا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, تو نے اگر ایسا نہیں کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ, جو پیغامات تیرے پاس آتے ہیں تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا, تو نے اپنے منصب کا حق ادا. آپ اندازہ کریں, یہ ایک منصب ہے, یہ ایک منصب ہے, توجہ سے سنیں, یہ ایک منصب ہے, اسے پورا کرنا ہے, یہ ذمہ داری ہے, اسے پورا کرنا ہے. اور سنیں, بلغ ما انزل الیک من ربک کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ آیت کا یہ حصہ کیا آپ کو تاثر دے جاتا ہے؟ وہ ہادی اپنی کوئی بات آپ سے نہیں کرے گا. ما انزل الیک, جو کچھ اللہ کی طرف سے انسانوں کی فلاح و کامرانی کے لیے ہدایات اتر رہی ہیں وہ آپ تک پہنچائے گا. یہ کوئی تبت کے پہاڑوں میں بیٹھا ہوا لاما ہے جو تم میں روحانیت بھر دے گا, تمہارے جسم میں لچک لے آئے گا, تمہیں 4-5 قسموں کے ہتھیار چلانے سکھا دے گا, وقت ضرورت ایک بڑی سازش کا تمہیں حصہ بنائے گا. نہیں, یہ تمہیں قوموں پہ حکمرانی دلوائے گا تاکہ تم کسی بادشاہ کی طرح نہیں, اللہ کے بندے کی طرح قوموں کے درمیان مساوات قائم کرو, برابری کرو, کالے گورے کا فرق مٹاؤ, امیر غریب کا فرق مٹاؤ, چھوٹے بڑے کا فرق, یہ معاشرتی چھوٹے بڑے کا فرق نمٹاؤ, یہ طبقاتی تقسیم ختم کرو, یہ امیر غریب ختم کرو, یہ اپر لیول لوور کلاس ختم کرو. اور سب سے بڑی چیز جو ختم کرنی ہے نا, یہ امریکی پاکستانی ختم کرو. زمین اللہ کی, نظام اللہ کا.
مخلوق اللہ کی تب بندگی بھی اللہ کی. یہ ختم کرو اس چیز کو, تاکہ جنگ و جدل ختم ہو, تاکہ اختلاف ختم ہو. سنو ذرا بات یہ ہے, آپ یوں نہیں کہہ سکتے نوح علیہ السلام کے آتے ہوئے کہ نوح علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے, کیونکہ نوح علیہ السلام جب آئے تبھی تو کوئی ساری انسانیت ہی نہیں ہے. قدیم بابل کا علاقے میں ایک بستی ہے, انسان یہاں رہتے ہیں, بس انسانوں کی اور کہیں رہائش نہیں ہے. نوح علیہ السلام وہاں بس بطور رسول آئے اور انہیں بت پرستی کرتے تھے. وہ اس بت پرستی سے روکنے کے لیے آئے ان کو کہ نہیں, تم سب کا خالق و مالک اللہ ہے. ہو گیا, نہیں سمجھے بات. موسیٰ علیہ السلام ہے مصر, قدیم مصر جس میں 2 بر اعظم آتے تھے. بتایا بھی میں نے آپ کو کیوں آئے تھے تفصیل میں. داؤد علیہ السلام مذہب اور سیاست میں جو تفریق کر دی گئی تھی اسے ختم کرنے کے لیے آیا کہ مذہب اور سیاست 2 علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. سیاست دین کا حصہ ہے. ایک وقت میں ایک بادشاہ اللہ کا رسول ہے, تو کس نے کہا کہ عالم بادشاہت کے تخت کے اوپر آ کے نہیں بیٹھے گا؟ اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے آئے, کیونکہ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے بادشاہ اپنے فیصلے کرے گا, الہامی فیصلے نہیں کرے گا, الہی فیصلے نہیں کرے گا. کچھ بات آ رہی ہے؟ اکبر کا باپ کا دین ہو جائے گا, اکبر جیسا چائے بنا دے گا. کچھ سمجھو بات کو یا نہیں؟ ہوگا یہ کہ اللہ کا دین ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام جنات تک کو اللہ کے آگے رکوع سجدہ کروائیں گے کہ کس کے آگے؟ میرے آگے نہیں جھکنا, تم میرے مطیع و فرما بردار نہیں ہو. تم کس کے ہو؟ اللہ کے, جس نے تمہیں میرے قبضے میں دیا ہے. ھذا من فضل ربی, میرا کمال نہیں ہے. ہر رسول اور نبی ایک مشن کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں بھیجا گیا. یہ بحث ہی نہیں ہے کہ ساری انسانیت, کیونکہ سب کی تعمیر, سب کی تعلیم و تربیت, سب کی تعمیر ہونی ہے. ابھی تو انسان اپنی الف بے ہی نہیں سمجھ پایا ہے. پتے پہنے ہوئے, پتے پہنے ہوئے لوگ تھے, پتھر کے اوزار بناتے تھے. اوزار بھی کس چیز کے ہوتے تھے؟ پتھر کے اوزار. آپ اس سے اندازہ کر لو, اس سے اندازہ کر لو کہ اوزار بھی پتھر کے بنتے ہیں. پتھر کے اوزار سے کتنی دھاتیں توڑ سکتے ہیں آپ؟ پتھر کے اوزار سے کتنی دھاتیں توڑ لیں گے آپ, کتنی دھاتیں استعمال میں لے لیں گے آپ؟ یعنی آپ سمجھے اس بات, انسان بہت زوال کا شکار ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ, اور البتہ ہم نے تم سے پہلے بھی ہر قوم کے اندر رسول بھیجا ہے. ہر قوم میں وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے. بابل پہ رہتے ہوئے دریا دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اس کے پار کوئی دوسرا سیارہ ہے, یہ دنیا یہاں ختم ہے, یہاں سے آگے دنیا نہیں ہوگی. بابل میں رہتے ہوئے سامنے جو دریا دکھتا ہے اس سے آگے دنیا ختم دکھتی ہے. یہ ڈسکوری کیسے ہو کہ اس دریا کے پار کیا ہے؟ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی. اور بھائی میرے پیارے, یہ بیکار ہو گئے ہیں, یہ بکواس ہو گئے ہیں, یہ کسی کام کے نہیں بچے ہیں, انہیں ہلاک کر دیا جائے گا. اب آئیں گے دوسرے لوگ جو اللہ کے سعادت مند ہوں گے, وہ اب کام کر کے دکھائیں گے. تو ہوگا کیا؟ جب اس خطے پہ تباہی آئے گی تو تحفظ کے لیے وہ جو بچائے جائیں گے وہ کہاں لے جائے جائیں گے؟ ان کی بود و باش دوسری مقام پر ہوگی. ان کی بود و باش دوسرے مقام پہ ہوگی تو سفر تو یہ راستہ پانی ہے گا. انسان نے پانی کے سفر کا طریقہ سیکھا. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا. فجاہم بالبینات, اور زندگی گزارنے کے روشن اسلوب, روشن اصولیات لے کر اپنے اپنے قوم کی طرف گیا. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ دیکھیں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا
سورہ ابراہیم آیت نمبر 4، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان پشتو اور پنجابی ہے. اب پشتو اور پنجابی میں ایک افریقی کو وہ کیسے سمجھائے گا؟ کیونکہ پشتو اور پنجابی، معذرت کے ساتھ زبان کی ضرورت ہے ہمیں، جو دنیا کی جامع ترین زبانوں، اور معذرت کے ساتھ دنیا کی جامع ترین زبان عربی ہے. ہاں تو دیکھو نا، مرزا صاحب نے عربی سیکھی نہیں تھی کیا؟ سیکھ کر کوئی رسول نہیں بنتا، پڑھیں گے ابھی ہم. سیکھ کر کوئی رسول نہیں بنتا. اللہ رسالت کے لیے چنتا ہے اور خود سکھاتا ہے. اور سمجھ لو ذرا اس بات کو کہ فما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ہم نے ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا ان کے اپنی زبان والا بھیجا. تو مرزا صاحب سے پوچھا، مرزا صاحب زندہ، بڑے والے مرزا صاحب، جہلم والے مرزا صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی بڑے والے کی بات ہو رہی ہے. بڑے والے مرزا صاحب ہوتے تو ہم کہتے کہ تم قادیان میں پنجابی رسول یا پشتو رسول ہونے کا اعلان کر دو اور پشتو میں وہی سنایا کرو. لطف کی بات یہ کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ چائنیز میں وہی لے کر آتا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس حوالے سے آگے. خود کی زبان پنجابی پشتو ہے، خود نے عربی زبان اس چکر میں سیکھی کہ میں وہ خود کو وہ الہامی رسول ثابت کروں گا، اس کے لیے عربی کلام کچھ گھڑے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو وہی لے کر آتا ہے فرشتہ وہ چائنیز میں لے کے آتا ہے، اور اس کا نام بھی مرزا صاحب نے بتایا، اس کا نام ٹیچی ٹیچی تھا. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں نام بتایا اس کا، فرشتہ ہوگا ٹیچی ٹیچی، آتا ہوگا ان کے پاس. لیکن اللہ نے ہمیں کیا بتایا؟ ہر قوم کی طرف رسول گیا ہے، ہر قوم کی طرف رسول گیا ان کے اپنی قومی زبان کے ساتھ گیا. باہر کی زبان لے کے نہیں آیا، قومی زبان لے کے آیا. ایسا کیوں؟ ابتدائی تربیت کے ایام میں ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ جو ہے ان کو ان کی اپنی ثوابدید کے اوپر چھوڑ دیا جائے، ان کی تربیت کرنی ہے. اور اسی سے ایک نقطہ اور بھی کلیئر ہو جاتا ہے، یہ بھی سمجھتے چلیں. آپ کی ترقی آپ کے اپنی زبان کے اندر ہے، غیروں کی زبان میں نہیں. اگر آپ کو آپ کی اپنی زبان نہیں آتی نا، تب بھول جاؤ کہ آپ کوئی ترقی کر سکتے ہو. دوسروں کی زبان صرف کمیونیکیشن کے لیے سیکھنی ہوتی ہے بس، اور اپنی زبان اس لیے سیکھنی ہوتی ہے کہ اپنے اور پرائے کا فرق پتہ لگے، اپنی اور دوسروں کی تہذیب کا فرق پتہ لگے، اپنے اور دوسروں کے آداب کا فرق پتہ لگے. چھوٹے والے مرزا صاحب ہے نا، انگریزی میں تانے دے رہے ہوتے ہیں. جہلم والے مرزا صاحب پارٹ 2، مرزا صاحب ریٹرنز، مرزا صاحب ریونج، وینجنس آف مرزا قادیانی. ہاں، وہ انگریزی میں تانے دے رہے ہوتے ہیں. وہ انگریزی میں تانے دے کے تاثر کیا دینا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، مولوی پڑھے لکھے ہیں. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، مولوی پڑھے لکھے نہیں ہے، میں انجینئر ہوں. مرزا صاحب بتا کیا رہے ہو؟ اللہ کا دین کون سی زبان میں اترا تھا؟ انگریزی میں. کون سی زبان میں اترا تھا؟ انگریزی میں. تو ترجمہ کرنا نا. مولوی تو جاہل ہے، مولوی تو پتہ نہیں ہے، ان پڑھ ہے. انگریزی میں ترجمہ کرنا. پہلے تو عربی پڑھو گے نا. پڑھو، بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، اور سورہ رات کی آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کی طرف ہادی بھیجا ہے. ہم نے ہر قوم کی طرف ہدایت دینے والا بھیجا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کسی بھی طرح سے کہ مجھ تک اللہ کی ہدایات نہیں پہنچی، اس کے آباء و اجداد تک پہنچی ہوں گی، لیکن پہنچی ہوں گی. اللہ کی ہدایات سب تک پہنچی ہیں. اور دیکھو پھر اللہ نے کیا کرا؟ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں سے سوشل میڈیا ایجاد کروا لیا. ہو گیا. اب کیا ہوا
اب اللہ کا دین آپ کے ایک ٹائم لائن کی شیئرنگ ہے، ایک ٹائم لائن کی شیئرنگ ہے آپ کی، اور ہزاروں لوگوں تک اللہ کا دین خود آپ پہنچا دیتے. بس ضرورت اس امر کی ہے آپ اپنا کردار ادا کریں. سمجھے؟ سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 209 کے اندر اللہ نے فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا وما کننا ظالمین. موئنجو دڑو میں کوئی رسول گیا ہوگا یا نہیں؟ موئنجو داڑو میں کوئی رسول گیا ہوگا یا نہیں؟ کوئی نبی، کوئی ہادی کو گیا ہوگا یا نہیں؟ سنو ذرا بات کو. قوم عاد و سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان میں کوئی رسول گیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا الا لہا منذرون، مگر یہ کہ پہلے سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا بھیجا. ذکرا، نصیحت کے لیے. وما کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہ تھے. کوئی قوم اپنے عروج و زوال کو پہلے سے جان نہ لے اس سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کیا؟ ایسا نہیں کیا. ہم نے ہر قوم کو ترقی کا موقع دیا، ہر شخص کو ترقی کا موقع دیا. ہم نے کسی کو ایسا نہیں کر دیا ہم نے کسی کے لیے معاملہ کہ مجھے تو پتہ نہیں لگ پایا. پتہ لگ جاتا، کر کے دکھاتا، پتہ لگ جاتا. اور سنو، کوئی کہے ایسی بھی اقوام ہیں کہ جو ناپید ہے، جن کے نشان موجود نہیں ہیں، ایسی بھی قومیں ہیں. سنو ذرا بات کو. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں میں. جنات میں بھی رسول گئے، وہ بھی امت ہے. جنات میں بھی رسول گئے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بھی اس حوالے سے. یہ ذہن میں رکھیے گا، رسول ہمیشہ نوع بشری میں سے ہی چنا جاتا ہے، یعنی ہوگا وہ انسانی، وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق کے اندر نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھیے گا. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 214 میں وَالرُّسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَالرُّسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے تذکرہ آپ سے کر دیا ہے، آپ کو ان کے واقعات بتا دیا، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کے واقعات بھی ہم نے آپ کو نہیں بتایا. دیکھیں نا، اس حوالے سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے 1,24,000 نبیوں کی، کوئی صحیح روایت نہیں ہے. علماء کرام اسی وجہ سے کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول، حصر نہیں کرتے. 1,24,000 کا مطلقاً ہنسا نہیں بولتے علماء، اسی لیے کہ اس حوالے سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ نبی اور رسولوں کی تعداد کتنی تھی. لیکن وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے، ہر امت کے اندر رسول گیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی حجت میرے اوپر پوری نہ ہو سکی، جو ہم نے سورہ نساء کے اندر پڑھا ہے. اللہ کی حجت سب پہ پوری ہوئی ہے، جو نہیں ہو سکتی تھی اب انشاءاللہ سعادت مند لوگ اس کو پورا کروا دیں گے. اور سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ہم نے ایسی نہیں چھوڑی کہ جس میں ہم نے ڈرانے والا. آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا آپ کو اشارہ دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات دیکھیں. سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے 3 رسولوں کا اکٹھے کے زمانے میں ذکر کیا ہے اور ایک ہی قوم میں ذکر کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہم نے ایک کے پیچھے ایک کو بھیجا. ایک گیا سمجھانے کے لیے، قوم نے اس کو جھٹلا دیا تو دوسرے کو بھیجا، دوسرا گیا اس کو شہید کر دیا، پیچھے تیسرے کو بھیجا. بغیر اللہ کی حجت تمام ہوئے دنیا کے اندر کسی قوم کو اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑا، اور اللہ نے اپنی حجت تمام کی اپنے رسولوں کے ذریعے. اب سمجھیں، رسول نوع انسانی میں سے ہے، کوئی اور مخلوق رسول نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کی طرف سے تربیت یافتہ ہے، اس لیے عام انسان نہیں ہے. رسول واجب التعمیل ہے،
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. ہم نے ہر رسول اس لیے بھیجا ہمارے حکم سے اس کی پیروی کرو. رسول کوئی معمولی کوئی صدر یا وزیر اعظم یا یہ وہ کہانی نہیں ہے کہ ووٹ ڈالے ٹھیک ہے مخالفت کرے کر جائے سوال نہیں پیدا ہوتا. رسول کی مخالفت کسی طرح بھی انسان کے لیے مفید نہیں ہے. رسول کے مطابقت پیروی ہر طریقے سے انسانوں کے لیے سعادت و فلاح کا باعث. رسول اللہ کا حکم پا کر بولتا ہے، رسول کی پیروی لازمی ہے. اور کس چیز میں ہے وہ ساری ہم تفصیلات آگے پڑھیں گے. اب یہاں سے ایک آخری نقطہ سمجھتے چلیں. رسول رسالت نبوت کسبی عمل نہیں ہے، وہبی عمل ہے. یعنی رسالت میں کیا ہوا میرا بچہ بڑا ہوگا نا اس کو رسول بناؤں گی. ہو سکتا ہے مرزا قادیانی کے دادا سوچتے ہوں یہ بڑا ہوگا نا اس کو ہم نبی بنائیں گے. مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد سے پوچھتے ہوں گے لوگ جب وہ چھوٹا ہوگا سب پوچھتے ہوں گے تمہارے ابو کیا ہیں؟ نبی ہیں. تو ہمارے سامنے تو وہ پوسٹ آفس سے نکل رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ ابو کا منی آرڈر چوری کرنے جاتے ہیں دادا کا. بچپن میں چوریاں بھی کرتا تھا نا مرزا قادیانی، وہ ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں. اچھا اس کو سمجھیں ذرا بات کو. رسالت نبوت کسبی عمل نہیں ہے. پولس نے جیسا کہا، پولس نے جیسے دعویٰ کیا. شروع میں یسوع مسیح کا بڑا مخالف تھا. یسوع مسیح کے رفع آسمانی کے بعد اور بقول عیسائیوں کے قربانی صلیب کے بعد پولس ظاہر ہوا اور ظاہر ہو کر کہنے لگا کہ کل رات یسوع مسیح کی مجھے بشارت ہوئی اور یسوع مسیح مجھے رسول بنا کر چلے گئے. انہوں نے مجھے رسالت عطا کر دی، اب میں ان کی نیابت کروں گا، میں نبی ہوں. پولس نے نبوت کا اعلان کرا. اور اس کے بعد یہ آج جتنے کیتھولک پروٹسٹنٹ فلانے ڈھمکے جتنے فرقے ہیں جو پولس کو رسول مانتے ہیں یہ اسی بدعت اور گمراہی کا شکار ہیں جس کی ابتدا پولس کر کے گیا. اور ابھی میں اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں، یہ تو انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے تیسرے بیان میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کون کون تھے اس حوالے سے. خاص سب کا تو ذکر بیکار ہے. لیکن نقطہ ابھی سے اس کو سمجھ لیں کہ رسالت یا نبوت کسبی عمل نہیں ہے کہ کوئی صبح اٹھ کر آئے اور کہ میں نبی ہوں. نہیں، ایسا نہیں. یا ایسا بھی نہیں ہے، سمجھے ذرا بات کو، بہت ریاضتیں کی، بہت عبادتیں کی، بہت روزے رکھے، بہت نمازیں پڑھی، بہت سب، اے اللہ مجھے رسول بنا دے. اللہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کر رہا ہوں اللہ رسول بنا دے. ہوگا؟ ناممکن کے اوپر محال ہے. ناممکن کے اوپر محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ناممکن الوقوع نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 76 اللہ رب العزت نے آیت نمبر 75 اور 76 اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور. اللہ سب سے پہلے فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے جس کو چاہے، پھر انسانوں میں سے ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جب ایسا ہو جاتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے ماضی اور مستقبل سب کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے. ماضی اس کا کیسا رکھنا ہے، مستقبل اس کا کیا ہوگا، ان سب کو پیش نظر رکھ کر اس کو رسول بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اپنے ہی باپ کا منی آرڈر چوری کرنے والا بعد میں رسول بن جائے اور کہے چوری حرام ہے. کیا تم نے اپنے ابو کے پیسے لوٹا دیے؟ جھوٹ بولتا ہو پکڑا گیا، بعد میں کہے رسالت کے اعلان کے بعد کہ جی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اور تم جو بولتے تھے پہلے. مطلب شخصی، معیشتی، معاشرتی، خانگی، سیاسی، سماجی عیوب اگر جس میں ہو وہ رسول بنا لیا جائے.
اللہ کے چنے میں سے رسول بنا لیا جائے تو منطقی طور پہ اس پہ اعتراض ہو جائے گا اور وہ رسالت اور تبلیغ نہیں کر سکتا، اور اللہ معاف کرے بہنگا ہو۔ مرزا قادیانی کی تصویر دیکھیے، ہمارے پاس ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ اگر مثال کے طور پہ بہنگا ہو تو فطری طور پہ دیکھو خلق تو اللہ کی ہے۔ بہت سارے سننے والے کہہ رہے ہوں گے یار دیکھو کیسا کسی کا اس طرح میں، مخلوق تخلیق تو اللہ کی ہے، کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن ہم تو کچھ فطری باتوں پر بحث کر رہے ہیں۔ اب سمجھو ذرا بات کو، ہمارے ایک ٹیچر تھے ہائی اسکول میں، ہمارے ایک ٹیچر تھے، ہکلاتے تھے۔ ہکلانا ایک شخصی عیب ہے، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدمی بھلے ہکلائے، استاد ہے، تعلیم لیکن کیا ہوتا تھا، وہ جب کوئی چیز پڑھا رہے ہوتے تھے تو ہم ان کی پوری باڈی لینگویج چھوڑ کے صرف ان کا منہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ باڈی لینگویج بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ میرے بھی ہاتھ پیر کے اشاروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بہت ہاتھ ہلاتا ہے، باڈی لینگویج بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آدمی جب سامنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز سے بعض دفعہ سیکھ رہا ہوتا ہے وہ۔ اب اگر وہ ہکلا کے کہے کتاب کھولو تو کتنی دیر میں بولے گا کتاب کھولو؟ معذرت کے ساتھ، ہمارے ایک استاد تھے، وہ بہنگے تھے، تو آتے تھے ہم ان کی آنکھیں ہی دیکھتے رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا اس میں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آدمی قابل ہے تو اس کے بہنگے یا لنگڑے لولے ہونے سے یا کسی اور جسمانی یا شخصیت ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بظاہر، لیکن آپ سمجھیں یہ دنیاوی تعلیم و تربیت کی بات نہیں ہو رہی، یہ پوری انسانیت کی تعلیم و تربیت کی، وہ تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں دنیاوی ترقی و کامرانی بھی مثمر ہے اور آخرت کی بھی۔ آدمی چاہیے دا موسٹ پرفیکٹ مین آف دا ورلڈ، ایک ایسا آدمی چاہیے کہ جو نکالنے سے بھی اس کے اندر کوئی عیب نکل کے آ سکتا ہو۔ انشاءاللہ اس پہ ہم کریں گے آگے اپنے دوسرے موضوع پہ، انشاءاللہ تیسرے موضوع پہ اس پہ اور بات کریں گے۔ دیکھو اب تو ہماری کرامت کے قائل ہو گئے نا آپ، اور سنیں ذرا بات کو، توجہ طلب نکتہ ہے کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میٹنگ بیٹھی دارالصفہ میں۔ یہ اس میٹنگ کا مقصد کیا تھا؟ اس میٹنگ کا مقصد تھا کہ محمد کے لیے پروپیگنڈا کریٹ کرنا اور اسے بدنام کرنا، تاکہ اس کی دعوت کو نقصان ہو، لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب بیٹھ گئے اپنی اپنی تجویز لے کے، کوئی کہنے لگا جادوگر مشہور کر دو، کوئی کہہ رہا ہے جھوٹا مشہور کر دو۔ اچھا ایک نے کہا جھوٹا مشہور کر دو، سب کہہ رہے ہیں وہ مشہور صادق کے نام سے ہے، تم کہہ رہے ہو اس کو جھوٹا مشہور کر دو۔ ایک کہنے لگا جادوگر مشہور کر دو۔ ارے بھائی جادو کو ہم جانتے ہیں، کہیں گے کہ جادوگر ہے تو یہ کوئی پھلیلی پریٹا بات کے رہنے والے تھوڑی ہے کہ ہر کالی مائی پہ یقین کر لیں، بنگالی بابا، اور یقین کر کے پہنچ جائے تعویذ گنڈے کے لیے۔ ابے بھائی عرب خطے کے لوگ ہیں، جادو کو یوں سمجھ جاتے ہیں، جادوگر کو یوں سمجھ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا جادوگر ہے تو لوگ یوں سمجھ، جادوگر ایسے ہوتے ہیں، مرزا جہلمی جیسے ہوتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ غور طلب نکتہ ہے۔ ہم اس کے لیے یہ بول دیتے ہیں، اس کے لیے یہ بول دیتے ہیں، اس کے لیے مختصر کر رہا ہوں، یہ بول دیتے ہیں۔ آخر کار یہ ہوا کہ وہ سب حضرات جو ہے نا، ان سب کا اتفاق اس بات کے اوپر ہوا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، محمد کے اندر کوئی عیب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا ذکر کر کے ہم اس کی دعوت کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ ہمارا اس بات کے کرنے کا مقصد یہ ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں شخصی جسمانی عیوب نہیں ہوتے، اخلاقی عیوب نہیں ہوتے، اور یہ ناممکن ہے، یہ پرفیکشن ناممکن ہے، یہ عام انسان میں نہیں ہوتی، ایسی پرفیکشن عام انسان میں نہیں ہوتی۔ یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب اللہ نے اس کو ایسا تخلیق کیا ہو، اللہ اس سے کوئی ایسا کام لینا چاہتے ہو۔ اللہ یصطفی من الملائکہ، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے، رسولم و من الناس، بطور رسول جبرائیل کو چنا، جبرائیل کو چنا، کسی اور کو کیوں نہیں چن لیا؟
وہ یہودی کہتے ہیں جبرائیل عذاب کا فرشتہ ہے. اللہ نے ایسے ہی نہیں اتاری آیت. قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ کے اندر پوری کہانی ہے, اور ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے چنا. بہت غور طلب نکتہ ہے. نوح علیہ السلام کو چنا, بیٹے کو نہیں چنا. ابراہیم علیہ السلام کو چنا, باپ کو نہیں چنا. اور سنو یار ذرا, یوسف علیہ السلام کو چنا. سارے کے سارے بیٹے قابل تھے. کوئی قابلیت ایسی آپ پڑھو تاریخ میں, پڑھو توریت کے اندر, تلمود وغیرہ کتابوں, اتنے قابل باصلاحیت وہ سارے کے سارے تھے. کوئی لوہے کے کام میں ماہر تھا, کوئی لکڑی کے کام میں ماہر تھا, کوئی زبان پر بڑی عبور رکھتا تھا, کوئی ہر صلاحیت. کیا بس وہ یہی تھا نا کہ باپ کی نظروں کے اندر اوپر نہیں آ رہے ہیں, بس ایک ہی بھائی کو ہمارے باپ اتنا چاہتا ہے. جو یوسف علیہ السلام کی مخالفت انہوں نے شروع کو, جائیداد کا جھگڑا تھا, میں نے سورہ یوسف میں پورا بتایا تھا. وہ جائیداد کا جھگڑا تھوڑی ہے کوئی. باپ ہمیں نہیں دیکھتا, اس کو زیادہ دیکھتا ہے. بس شیطان نے یہی سن کے دلوں میں حسد ڈالا. آپ اندازہ کریں 10 کے 10 بیٹوں میں اس کو چنا گیا ہے جس کی جوانی پوری کھپ جائے گی غلامیوں میں. لیکن کیا لے گا اس سے کام, یہ اللہ جانتا ہے. کمال ہے. سنیں ذرا بات, موسیٰ کو چنا, بنی اسرائیل کے طاقتور ترین لوگوں کو نہیں چنا. گود کے ایک بچے کو چن لیا, وہ بہتا ہوا بچہ پہنچ گیا موسیٰ کے محل کے نیچے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. یسوع مسیح کو تو چنا بھی بڑے طریقے سے ہے. کیا یہود کا وتیرہ بن گیا, بنی اسرائیل کا وتیرہ بن گیا. جو شخص رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے, جب تک ہمارے باپ دادا کے دین کے مطابق بتاتا رہے آمنا و صدقنا, جہاں ہمارے باپ دادا کے دین کے مولویوں کے بتائے دین کے خلاف بولے وہیں لٹکا دو. اپنے علاوہ کوئی برداشت نہیں ہے. یقتلون النبیین بغیر الحق, دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے دعوے داروں نے سب سے زیادہ نبیوں کا قتل عام کیا ہے. دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے دعوے داروں نے, جو کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا ہی انہیں حکمرانی کے لیے کیا ہے, ان کی اوقات یہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ظلم انہوں نے کیا ہے, اور آج بھی کر رہے ہیں. دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں. گیس چیمبر کے واقعات کا ذکر مت کرو, دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں. سنو میری بات توجہ سے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس, اللہ جس کو چاہتا ہے رسولوں میں سے چنتا ہے. باپ ہی نہیں ہے, بغیر باپ پیدا کر دیا یسوع مسیح کو. چنا انسانوں میں سے یہ باپ کوئی بھی نہیں, اکلوتے, نہ بھائی نہ بہن نہ اور کچھ, یسوع مسیح. مشن کیا ہے؟ مشن دیکھو کیسا انوکھا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, توریت الگ سکھائیں گے, انجیل الگ سکھائیں گے, اسلام الگ سکھائیں گے. تو اسلام سیکھ کے کیا کریں گے؟ اسلام سیکھ کے یہ کریں گے کہ قرب قیامت جب دنیا سے یہ تصور ہی مٹ رہا ہوگا کہ رسالت و نبوت کوئی چیز ہی نہیں ہے, ایسا کوئی دنیا میں گزرا ہی نہیں تھا, یہ تھا جو گزرا تھا, اب ختم. خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے انا عبد الصالح, میں بس ایک آدمی ہوں, بس ایک معمولی سا, لیکن یہ تھا وہ جو دنیا میں رسول کی حیثیت سے آیا تھا, ختم. یہ سلسلہ اب کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ابتدا میں ہم نے آیت پڑھی آخر تک وہی, ہمارے تمام موضوع کا آخر تک وہی بات رہے گی. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اور لیکن یہ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں. یہ سلسلہ ختم. اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس. اور دیکھیں فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 میں, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ دنیا تمہاری حقیقی منزل نہیں بلکہ ایک رستہ ہے منزل کا. ہاں سمجھ میں آ رہا ہے. کیسے کہہ سکتے ہو؟
ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا. خشکی دنیا میں زیادہ تھی، تیری کم تھی. خشکی کے حصے زیادہ تھے، پانی کے حصے کم تھے. آج دنیا میں پانی زیادہ ہے، خشکی کے حصے کم ہے. آہستہ آہستہ دنیا اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے. انسان اس خوبی کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے کہ خود کو زوال پذیر ہونے نہیں دے سکتا اتنی آرام سے. تو اس کا مطلب یہ کہیں اور لے جائے جانے کے لیے بنا ہے. یہ کہیں اور لے جائے جانے کے لیے بنا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں اس جانے والی جگہ کے لیے تیاری کر رہا ہے. وہ تیاری کرنے کے لیے اس کو یہاں بھیجا گیا ہے. سمجھ میں بھی آتی ہے. وہ جگہ کیسی ہے؟ وہ ایک نہیں دو جگہ ہیں. تو یہ کس لیے، وہ کس لیے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے تم پیدا کیے ہوگے، اور یہ وہ ہے کہ جو تم اگر اس کے لیے تیاری نہیں کرو گے تو ادھر بھیجے جائے گے. قید خانہ، ہمیشگی کا قید خانہ. یہ پتہ تھا؟ نہیں. کس نے بتایا؟ رسول نے. اسے کس نے بتایا؟ اللہ نے. پہلے نہیں پتا. یہ جو پانی کی ایک بوند ہے وزن رکھتی ہے. پانی کا ایک بخارا ہے، آبی بخارا، وزن رکھتا ہے. آبی بخارا، ہاں یہ بھی رکھتا ہے. آبی بخارا بھی وزن رکھتا ہے. بھاپ بن کے اڑنے والا پانی بھی اپنے اندر وزن رکھتا ہے. یہ آبی بخارات جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ کتنا پانی اپنے اندر رکھتے ہیں؟ یہ لاکھوں ٹن پانی اپنے اندر رکھتے ہیں. لاکھوں ٹن پانیوں کے آبی بخارات کا مجموعہ، بادل، برسنے والا بادل، لاکھوں ٹن پانی کا مجموعہ. زمین میں گریوٹی ہوتی ہے، ہاں، تو یہ ٹنوں پانی ہمارے اوپر سے جا رہا ہے، گر کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کو اس ترتیب کے ساتھ کون لے کے جا رہا ہے اور کہاں لے کے جا رہا ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ بارش برستی ہے، گرینری والی جگہ پہ زیادہ برستی ہے. جیسے کہ بارش کو پتا ہو کہ اسے میری زیادہ ضرورت، ہم پہ کیوں نہیں اتنی زیادہ برستی؟ جس جگہ گرینری ہوتی ہے بارش ہوا زیادہ برس. کیوں؟ بارش کو کون بتا رہا ہے یہ بات تجھے یہاں برسنا ہے؟ اس جیسی نہیں بات. یہ نہیں کہ اسے لے کے کون جا رہا ہے، اسے لے کے جا رہا ہے فرشتہ. ہاں، کیونکہ اس کے بغیر جا نہیں سکتے. ایک فائر بریگیڈ بھی اپنے اندر ڈیزل انجن رکھتی ہے. پانی وزن رکھتا ہے نا، تو اسے کھینچنے کے لیے ایک فائر بریگیڈ بھی اپنے اندر ڈیزل والا انجن رکھتی ہے. تو یہ لاکھوں کروڑ ٹن پانی سر پہ سے ایسے ہی چلا جائے گا ہمارے، کوئی لے جانے والا نہیں ہے. کون ہے؟ کس نے بتایا؟ رسول نے. رسول کو یہ سائنس کس نے سمجھائی؟ اللہ. اب بات سمجھے میری. یہ غیبی امور جو ہمیں ایسے پتہ نہیں لگ سکتے تھے، یہ غیبی امور ہمیں کس نے بتایا؟ رسول نے. رسول کو کس نے بتایا؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہر پوشیدہ سے پوشیدہ بات پر جس کو چاہے مطلع کر دے، ہر غیبی بات پر مطلع کر دے. اللہ ایسا نہیں ہے. تو غیبی بات پہ تمہیں مطلع کیا. جیسے مثال کے طور پہ آتشفشاؤں کے اندر زندہ رہنے والے کیڑے، ایسے خوردبینی جاندار جو آتشفشاں پہاڑوں کے اندر زندہ رہتے ہیں. آتشفشاں پھٹتا ہے، لاوا نکلتا ہے، ہر چیز کو بھسم کرتا ہوا چلا جاتا ہے. وہ اسی لاوے کے اندر ہوتے ہیں، انہیں وہ لاوا بھسم نہیں کر رہا ہوتا. جان لیا؟ ہاں. کیا کر لیا جانے کا؟ تم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تمہیں خود کو لاوے سے کیسے بچانا ہے. ورنہ تو دیکھو اللہ کی نشانی دیکھو ذرا، لاوے میں زندہ رہنے والے خوردبینی جاندار لاوے میں زندہ.
اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہر غیبی بات کی تمہیں خبر دے، کیونکہ نہ تو اسے تمہیں جاننے کی ضرورت ہے، اور اگر تم جان بھی لو تو اس انفارمیشن کا تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں، اور اگر تمہیں بعض ایسی انفارمیشن مل جائیں کہ جو تمہارے لیے خطرناک ہیں تو تم کیا کرو، ایٹم بوم کی طرح کوئی بوم ایجاد کر لو۔ دنیا کی سب سے بڑی ایجاد ہے، اس سے بڑی ایجاد نہیں ہے دنیا میں۔ ایٹمز کی سائنس جس نے پڑھی ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے، اور اس سے انسان کا اشرف المخلوق ہونا نہایت درجے ثابت ہوتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں ہے تمہیں اس پہ مطلع کرے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چنتا ہے اسے بتاتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سیکھنا سمجھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لے آؤ گے، تم رسول کو ہادی مان لو گے، یقین کر لو گے، وَتَتَّقُوا، اور اس حدود کے اندر، اس پرہیزگاری کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا بدلہ ہوگا، اس کے نتیجے میں تمہارے لیے بہت بڑا بدلہ ہوگا۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ رکھنے والے رومن امپائر، بڑی بڑی صنعتیں و حرفت رکھنے والے پرشین امپائر، چرواہوں سے جنگ ہارے تھے۔ کس سے جنگ ہارے تھے؟ چرواہوں سے جنگ ہارے۔ ان چرواہوں کو ٹریننگ کس نے دی تھی؟ رسول نے۔ ان چرواہوں کو ٹریننگ کس نے دی تھی؟ رومن ہزاروں سال سے چلنے والی امپائر، پرشین امپائر، انڈین امپائر نیست و نابود کر دی۔ کس نے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ کس کے سکھانے سے، کس کے تربیت دینے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے ان کو سکھایا تھا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بذریعہ وحی نازل کرتے ہیں۔ ایسے نہیں پتہ لگے گا ترقی کے راز، ایسے نہیں پتہ لگیں گے۔ رسول پر ایمان لانا، ہادی پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور ایسے کوئی رسول نہیں بنایا جاتا۔ اللہ جس کو چاہے چنتا ہے، اس پہ اپنی رسالت اتارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے چنا اپنی کتاب کے لیے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا۔ ہم نے اپنی کتاب کے لیے چنا اپنے بندوں میں سے جس کا، ابراہیم پہ نازل کی، موسیٰ پہ نازل کی، عیسیٰ پہ نازل کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا اس کے اوپر ہم نے اپنی کتاب نازل کی۔ ٹیچی ٹیچی نہیں ہے کہ ٹیچی ٹیچی آ کر جنت دے کر گیا۔ سنو اور دیکھیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 اللہ رب العزت نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے رستہ اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہج، رستہ اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ اب سنو ذرا، آ گیا ایک مقرر شدہ ہدایت۔ ارے ایک موبائل بھی خریدنے کے لیے جا رہا ہوں تو اس کے ساتھ بھی ایک کتاب نکل رہی ہے کہ اس موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ او بھائی میرے پیارے، اتنی بڑی پروڈکٹ دنیا کے اندر آئی ہے کہ جس نے ایٹم بوم تک ایجاد کر لیا، اس کے ساتھ اس کی ہدایت کی کوئی کتاب نہیں اتری۔ بھائی میرے پیارے، اور یار سمجھے نہیں ہم کچھ بات، ہم سمجھے نہیں ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے رستہ اور طریقہ، اور سنو وہ رستہ اور طریقہ جو مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہما، وہ فرماتے ہیں شرعتن، شریعت مراد راستہ، منہاجن مراد سنت۔ شریعت سے مراد وہ راستہ جس پہ گزر کے انسان کامیاب ہوگا، اور پھر شریعت کے بعد طریقت نہیں ہے، پھر منہج ہے۔
شریعت کے بعد کوئی طریقت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ منہج ہے، اللہ کا اتارا ہوا ہے، سینہ بہ سینہ چلا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سینہ بہ سینہ صرف وسوسے چلتے ہیں، صرف افواہیں چلتی ہیں۔ اللہ کا نازل کردہ کچھ چلتا؟ اللہ کا نازل کردہ وہ حصی ہے، اللہ کا نازل کردہ حصی ہے، وہ خدا نہ خواستہ کوئی غیر محسوس چیزیں تھوڑی ہیں کہ جن کو تحقیق کرنا چاہے تو آدمی تحقیق ہی نہ کر سکتا ہو، مان لو، تسلیم کر لو اندھا دھن۔ حضرت صاحب زرد کپڑے پہنتے تھے، ابے حضرت صاحب تھے زردہ تھے، فالودہ تھے کیا ہماری جان کے اوپر؟ کچھ سمجھے نہیں؟ ہرے پیلے نیلے کالے، کہ آئس کریم کی دکان پر آ گئے کم؟ شریعت سے مراد طریقہ ہے اور منہج سے مراد سنت ہے۔ اور آخری بات، وہ رسول جو شریعت اور منہج لے کر آئے، جو ہر آدمی کے لیے مقرر شدہ ہے، وہ ہدایت کی کتاب جس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں دنیاوی اور اخروی ہدایت ہے، وہ وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو بطور شریعت مقرر کیا جس کی تاکید کی تھی نوح کو، نوح کے بعد آنے والے دیگر نبیوں پر ہم نے وحی کی، اسی کی ہم نے تاکید کی ابراہیم کو، اسی کی تاکید کی موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، کہ دین کو قائم کریں، تفرقہ نہ ہونے دیں۔ تفرقہ، نوح نے کیا قائم کیا؟ عقیدے کو۔ ابراہیم نے کیا قائم کیا؟ مرکز کو۔ موسیٰ نے قائم کیا سلطنت کو، موسیٰ نے قائم کیا سلطنت کو، اور عیسیٰ نے سیاست اور دین کو ایک بتایا کہ یہ ایک آدمی کرے گا، دو علیحدہ علیحدہ نہیں کریں گے۔ کسی بھی قوم کا عروج جو نا سیاست ہے، اور آپ سمجھیں اس بات کو، جیسے ہی سیاست کے لائق ہونے جاتے ہیں وہیں پہلے دین کھینچا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے۔ یسوع مسیح یہی سمجھا کر گئے کہ بادشاہ کا دین اور پادری کا دین علیحدہ نہیں ہوتا۔ تخت کے اوپر آ کر وہ بیٹھے گا جو سب سے بڑا عالم ہوگا، ورنہ تخت کے اوپر بیٹھنے کی اسے کوئی یعنی کہ حیثیت اس کی نہیں ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو ہم نے تمہیں کیا تاکید کی؟ نوح کی طرح تمہارے عقیدے ہیں، ابراہیم کی طرح تمہارا مرکز ہے، موسیٰ کی طرح تمہاری سلطنت ہے، اور عیسیٰ کی طرح تمہارا دین اور سیاست ایک چیز ہے۔ تو اس کے نتیجے میں دین قائم کرو، اور ولا تتفرقوا فیہ، پھر معاشت کا، معیشت کا، صنعت کا، حرفت کا، دین کا، مزاج کا، قوموں کا، زبانوں کا کسی بھی قسم کا تفرقہ مت ہونے دینا۔ اجتماعیت کے ساتھ چلو۔ تم اجتماعیت کے ساتھ چلو گے تو تم مصداق ہوگے اس کے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ فرد نہیں ہو، قوم ہو، قوم کی حیثیت سے سوچا کرو، فرد کی حیثیت سے نہیں سوچا کرو۔ آپ کے رہنما اور قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے قائد اور رہنما صرف اور صرف ان کو مانو۔ دستور آپ کا اسلام ہے، آئین آپ کا اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کسی کو دستور اور آئین نہیں مانو۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔